السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سنیے سنو طاہرہ سے میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آج ایک نئی کتاب کا سلسلہ شروع کرنے جا رہی ہوں اللہ کے فضل و کرم سے، فضائل اعمال، جو سب میں مقبول و معروف ہے اور ایک بہترین کتاب ہے ہر مسلمان کے لیے کہ جس سے وہ استفادہ حاصل کر سکتا ہے۔ ہمارے اعمال اس وقت تک درست نہیں ہو سکتے، اس وقت تک ہم اپنے اعمال میں تبدیلی نہیں لا سکتے جب تک کہ ہمیں ان کے فوائد، ان کے فضائل معلوم نہ ہو۔ جب ہمیں فضائل معلوم ہوتے ہیں تو ہمارے اندر شوق اور جذبہ اور ثواب کی امید، اللہ کی رحمت کی امید جاگ جاتی ہے، اور یہ چیز انسان کی فطرت میں شامل ہے کہ جتنا بڑا اسے انعام بتایا جاتا ہے تبھی جو ہے وہ اس کی طرف راغب ہوتا ہے اور مائل ہوتا ہے۔ فضائل اعمال مختلف حصوں میں منقسم ہے اور اسے مؤلف کیا ہے ہمارے شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا صاحب نے، اور ایک بہترین مجموعہ ہے۔ اس کا آغاز جو ہے وہ حکایات صحابہ سے ہوا ہے اور پھر اس کے مختلف اقسام ہیں۔ فضائل قرآن ہے جس میں قرآن اور حدیث کے حوالہ جات موجود ہیں۔ اس کے بعد جو ہے وہ فضائل نماز ہے جو کہ ہر مسلمان کے لیے بہت اہم ہے، اور اس کے بعد جی ہمارے پاس فضائل ذکر ہوگا، اور اس کے بعد فضائل تبلیغ پر بات ہوگی اور اس کے بارے میں سنیں گے آپ، اور آخر میں فضائل رمضان۔ یہ تمام ٹاپکس کو ہم جو ہے وہ تھوڑا تھوڑا کر کے جانیں گے تاکہ ہم اپنی زندگی میں اپنے تمام اعمال کی اصلاح کر سکیں اور اپنے اعمال درست کر سکیں۔ حکایات صحابہ میں اور نماز کے فضائل، قرآن کے فضائل، تبلیغ کے، رمضان کے فضائل، جس نے بھی اس کتاب سے درس و تدریس کا سلسلہ شروع کیا ہے بہت کم ہی ہوگا ایسا وہ شخص کہ اس کے عمل میں تبدیلی نہ آئی ہو۔ ہم نے خود اس کا پریکٹیکل کیا ہے کہ جب تک ہمارے گھروں میں فضائل اعمال کا درس ہوتا رہا ہے، ہمارے اعمال میں تبدیلی آتی رہی ہے، درستگی آتی رہی ہے، قرآن سے محبت، نماز سے محبت، روزے کی جو اہمیت ہمارے دل میں جاگی تو ثوابِ روزے رکھنا، اور تبلیغ یعنی جو اچھی بات آپ خود سنو وہ دوسروں تک پہنچاؤ۔ تو یہ سلسلہ جو ہے وہ اس کتاب کے ساتھ جڑے رہنے سے ہمارے گھروں میں، ہمارے اندر جو ہے وہ شروع ہوا ہے۔ اسی لیے آج میں نے جو کتاب چنی ہے، اس کتاب کو چنا ہے تاکہ ہم قرآن کو، سیرت کو، حکایات صحابہ، حیات الصحابہ کی کتاب کے ساتھ، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی سیرت کے ساتھ فضائل اعمال پر بھی کام کریں تاکہ ہمارے اعمال میں بھی تبدیلی آئے۔ تو آغاز کرتی ہوں اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتے ہوئے اور اس کا ببرکت نام سے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ حکایات صحابہ کی الگ سے فہرست ہے، مختلف ہمارے صحابہ کرام کا جو زندگی پر بات ہوتی ہے اس کے بارے میں چھوٹے چھوٹے واقعات ہیں اور سبق آموز واقعات ہیں۔ پہلا باب جس کا موضوع ہے دین کی خاطر سختیوں کا برداشت کرنا اور تکالیف و مشقت کا جھیلنا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے دین کے پھیلانے میں جس قدر تکلیفیں اور مشقتیں برداشت کی ہیں، ان کا برداشت کرنا تو درکنار، اس کا ارادہ کرنا بھی ہم جیسے نالائقوں سے دشوار ہے۔ تاریخی کتابیں ان کے واقعات سے بھری ہوئی ہیں مگر ان پر عمل کرنا تو علیحدہ رہا، ہم ان کے معلوم کرنے کی بھی تکلیف نہیں کرتے۔ اس باب میں چند قصوں کو نمونے کے طور پر ذکر کرنا ہے، اور ان میں سب سے پہلے خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک قصہ سے ابتدا کرتا ہوں کہ حضور کا ذکر برکت کا ذریعہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طائف کا سفر کا قصہ۔ نبوت مل جانے کے بعد 9 برس تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ میں تبلیغ فرماتے رہے اور
कौम को हिदायत और इस्लाह की कोशिश फरमाते रहे। लेकिन थोड़ी सी जमात के सिवा जो मुसलमान हो गई थी और थोड़े से ऐसे लोगों के अलावा जो बावजूद मुसलमान ना होने के आपकी मदद करते थे, अक्सर कुफार मक्का और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा को हर तरह की तकलीफ़ें पहुंचाते थे, मजाक उड़ाया करते थे और जो हो सकता था उससे दरगुजर ना करते थे। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अबू तालिब भी इन्हीं नेक दिल लोगों में थे जो बावजूद मुसलमान ना होने के हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर किस्म की मदद फरमाते थे। 10वें साल में जब अबू तालिब का भी इंतकाल हो गया तो काफिरों को और भी हर तरह के खुले मुहार इस्लाम से रोकने और मुसलमानों को तकलीफ़ पहुँचाने का मौका मिला। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस ख्याल से ताइफ तशरीफ़ ले गए कि वहाँ कबीला सक़ीफ़ की बड़ी जमात है, अगर वो कबीला मुसलमान हो जाए तो मुसलमानों को इन तकलीफ़ों से निजात मिले और दीन के फैलने की बुनियाद पड़ जाए। वहाँ पहुँचकर कबीला के 3 सरदारों से जो बड़े दर्जे के समझे जाते थे गुफ्तगू फरमाई और अल्लाह के दीन की तरफ बुलाया और अल्लाह के रसूल की यानी अपनी मदद की तरफ मुतवज्जह किया। मगर उन लोगों ने बजाय इसके कि दीन की बात को कबूल करने या कम से कम अरब के मशहूर मेहमान नवाजी के लिहाज से एक नौवारिद मेहमान की खातिर मुदारत करते साफ जवाब दे दिया और नहायत बेरुखी और बद अखलाक़ी से पेश आए। उन लोगों ने यह भी गवारा ना किया कि आप यहाँ क़याम फरमा लें। जिन लोगों को सरदार समझकर बात की थी वो शरीफ होंगे और महज़्ज़ब गुफ्तगू करेंगे। उनमें से एक शख्स बोला कि ओहो, आप ही को अल्लाह ने नबी बनाकर भेजा है, नाउज़ बिल्लाह। दूसरा बोला कि अल्लाह को तुम्हारे सिवा कोई और मिलता ही ना था जिसको रसूल बनाकर भेजते, नाउज़ बिल्लाह। तीसरे ने ये कहा कि मैं तुझसे बात नहीं करना चाहता, इसलिए कि अगर तू वाकई नबी है जैसा कि दावा किया है तो तेरी बात से इनकार करना मुसीबत से खाली नहीं, और अगर झूठ है तो मैं ऐसे शख्स से बात नहीं करना चाहता। इसके बाद उन लोगों से नाउमीद होकर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और लोगों से बात करने का इरादा फरमाया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो हिम्मत और इस्तिक़लाल के पहाड़ थे, मगर किसी ने कबूल ना किया, बल्कि बजाय कबूल करने के हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि हमारे शहर से फ़ौरन निकल जाओ और जहाँ तुम्हारी चाहत की जगह हो वहाँ चले जाओ। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब उनसे बिल्कुल मायूस होकर वापस होने लगे तो उन लोगों ने शहर के लड़कों को पीछे लगा दिया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मजाक उड़ाएं, तालियां पीटे, पत्थर मारे, हत्ता कि आपके दोनों जूते खून के जारी होने से रंगीन हो गए। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी हालत में वापस हुए। जब रास्ते में एक और जगह उन शरीरों से इत्मीनान हुआ तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये दुआ मांगी, ए अल्लाह, तुझी से शिकायत करता हूँ, मैं अपनी कमज़ोरी और बेकसी की और लोगों में ज़िल्लत और रुसवाई की। ए अरहमर राहिमीन, तू ही ज़ुअफ़ा का रब है और तू ही मेरा परवरदिगार है। तू मुझे किसके हवाले करता है? किसी अजनबी बेगाने के जो मुझे देखकर तुर्शरूह होता है और मुँह चढ़ाता है, या किसी दुश्मन के जिसको तूने मुझ पर काबू दे दिया है? ए अल्लाह, अगर तू मुझसे नाराज़ नहीं तो मुझे किसी की भी परवाह नहीं है। तेरी हिफाजत मुझे काफ़ी है। मैं तेरे चेहरे के उस नूर के तुफ़ैल जिससे तमाम अंधेरियां रोशन हो गई हैं और जिससे दुनिया और आखिरत के सारे काम दुरुस्त हो जाते हैं, इस बात से पनाह मांगता हूँ कि मुझ पर तेरा गुस्सा हो या तू मुझसे नाराज़ हो। तेरी नाराज़गी का उस वक़्त तक दूर करना ज़रूरी है जब तक तू राज़ी ना हो। ना तेरे सिवा कोई ताकत है ना क़ुव्वत है। मालिकुल मुल्क की शान कहारी को उस पर जोश आना ही था कि हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने आकर सलाम किया और अर्ज़ किया कि अल्लाह ताला ने आपकी कौम की वो गुफ्तगू जो आपसे हुई सुनी और उनके जवाबात भी सुने, और एक फ़रिश्ते को जिसके मुतालिक पहाड़ों की खिदमत है आपके पास भेजा है कि आप जो चाहें इसको हुक्म दें। इसके बाद उस फ़रिश्ते ने सलाम किया और अर्ज़ किया कि जो इरशाद हो मैं इसकी तामील करूं, अगर इरशाद हो तो दोनों जानिब के पहाड़ों को मिला दूं जिससे ये सब दरमियान में कुचल जाएंगे, या जो सज़ा आप तजवीज़ फरमाएं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहीम व करीम ज़ात ने जवाब दिया कि मैं अल्लाह से उसकी उम्मीद रखता हूँ कि अगर ये मुसलमान नहीं हुए तो इनकी औलाद में से ऐसे लोग पैदा हों जो अल्लाह की परस्तिश करें और उसकी इबादत करें। फ़ायदा,
یہ ہے اخلاق اس کریم ذات کے جس کے ہم لوگ نام لیوا ہیں کہ ہم ذرا سی تکلیف سے کسی کی معمولی سے گالی دے دینے سے ایسے بھڑک جاتے ہیں کہ پھر عمر بھر اس کا بدلہ نہیں اترتا۔ ظلم پر ظلم اس پر کرتے ہی رہتے ہیں اور دعویٰ کرتے ہیں اپنے محمدی ہونے کا، نبی کے پیرو بننے کا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنی سخت تکلیف اور مشقت اٹھانے کے باوجود نہ بددعا فرماتے ہیں نہ کوئی بدلہ لیتے ہیں۔ فضائل قرآن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریف اس پاک ذات کے لیے ہے جس نے انسان کو پیدا کیا اور اس کو وضاحت سکھائی اور اس کے لیے وہ قرآن پاک نازل فرمایا جس کو نصیحت اور شفا اور ہدایت اور رحمت ایمان والوں کے لیے بنایا ہے، جس میں نہ کوئی شک ہے نہ کسی قسم کی کھجی، بلکہ وہ بالکل مستقیم اور حجت و نور ہے یقین والوں کے لیے، اور کامل و مکمل درود و سلام اس بہترین خلائق پر ہو جس کے نور نے زندگی میں دلوں کو اور مرنے کے بعد قبروں کو منور فرما دیا، اور جس کا ظہور تمام عالم کے لیے رحمت ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد اور اصحاب رضی اللہ عنہ پر جو ہدایت کے ستارے ہیں اور کلام پاک کے پھیلانے والے، نیز ان مومنین پر بھی جو ایمان کے ساتھ ان کے پیچھے لگنے والے ہیں۔ حمد و صلات کے بعد اللہ کی رحمت کا محتاج بندہ زکریا بن یحییٰ بن اسماعیل عرض کرتا ہے کہ یہ جلد میں لکھے ہوئے چند اوراق فضائل قرآن کے ہیں۔ فضائل قرآن کے بعد فضائل نماز۔ فضائل نماز میں خطبہ تمہید ہے۔ اما بعد، اس زمانے میں دین کی طرف سے جتنی بے توجہی اور بے اتفاقی کی جا رہی ہے اور وہ محتاج بیان نہیں کہ خطا کے اہم ترین عبادت نماز جو بالاتفاق سب کے نزدیک ایمان کے بعد تمام فرائض پر مقدم ہے اور قیامت میں سب سے اول اسی کا مطالبہ ہوگا، اس سے بھی نہایت غفلت اور لاپرواہی ہے۔ اس سے بڑھ کر یہ دین کی طرف متوجہ کرنے والی کوئی آواز کانوں تک نہیں پہنچتی، تبلیغ کی کوئی صورت بار آور نہیں ہوتی۔ تجربے سے یہ بات خیال میں آئی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک ارشادات لوگوں تک پہنچانے کی سعی کی جائے، اگرچہ اس میں جو بھی مزاحمتیں حائل ہیں وہ بھی مجھ سے بے بضاعت کے لیے کافی ہیں، تاہم امید یہ ہے کہ جو لوگ خالی و ذہن ہیں اور دین کا مقابلہ نہیں کرتے ہیں، یہ پاک الفاظ انشاءاللہ تعالی ان پر ضرور اثر کریں گے، اور کلام و صاحب کلام کی برکت سے نفع کی توقع ہے۔ نیز دوسرے دوستوں کو اس میں کامیابی کی امیدیں زیادہ ہیں، جن کی وجہ سے مخلصین کا اصرار بھی ہے کہ اس لیے کہ اس رسالے میں صرف نماز کے متعلق چند احادیث کا ترجمہ پیش کرتا ہوں، چونکہ نفس تبلیغ کے متعلق بندہ ناچیز کا ایک مضمون رسالہ فضائل تبلیغ کے نام سے شائع ہو چکا ہے، اس وجہ سے اس کو سلسلہ تبلیغ کا نمبر 2 دے کر فضائل نماز کے ساتھ موسوم کر دیا ہے۔ نماز کے بارے میں 3 قسم کے حضرات عام طور پر پائے جاتے ہیں۔ ایک جماعت وہ ہے جو سرے سے نماز ہی کی پرواہ نہیں کرتی، دوسرا گروہ وہ ہے جو نماز تو پڑھتا ہے مگر جماعت کا اہتمام نہیں کرتا، تیسرے وہ لوگ ہیں جو نماز بھی پڑھتے ہیں اور جماعت کا اہتمام بھی کرتے ہیں مگر لاپرواہی اور بری طریقے سے پڑھتے ہیں۔ اس لیے اس میں رسالے میں تینوں مضامین کی مناسبت سے 3 باب ذکر کیے گئے ہیں، اور ہر باب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک ارشادات اور ان کا ترجمہ پیش کر دیا ہے، مگر ترجمہ میں وضاحت اور سہولت کا لحاظ ہے، لفظی ترجمہ کی زیادہ رعایت نہیں کی، چونکہ نماز کی تبلیغ کرنے والے اکثر اہل علم بھی ہوتے ہیں، اس لیے حدیث کا حوالہ اور اس کے متعلق جو مضامین اہل علم سے تعلق رکھتے تھے وہ عربی میں لکھ دیے گئے ہیں کہ عوام کو ان سے کچھ فائدہ نہیں ہے، اور تبلیغ کرنے والے حضرات کو بسا اوقات ضرورت پڑ جاتی ہے، اور ترجمہ و فوائد وغیرہ اردو میں لکھ دیے گئے ہیں۔ فضائل نماز کے بعد فضائل ذکر۔ فضائل ذکر کا باب اول۔ اللہ تعالیٰ شانہ کے پاک ذکر میں اگر کوئی آیت یا حدیث نبوی بھی نہ وارد ہوتی تب بھی اس منعم حقیقی کا ذکر ایسا تھا کہ بندے کو کسی آن بھی اس سے غافل نہ ہونا چاہیے تھا کہ اس ذات پاک کے انعام و احسان اور ہر آن اتنے کثیر ہیں کہ جس کی نہ کوئی انتہا ہے نہ مثال۔ ایسے منعم کا ذکر یعنی انعامات کا ذکر، اس کی یاد، اس کا شکر، اس کی احسان مندی فطری چیز ہے۔ خداوند عالم کے قربا میں
کرم جس کے لاکھوں ہیں ہر عام میں۔ لیکن اس کے ساتھ جب قرآن و حدیث اور بزرگوں کے اقوال و احوال اس پاک ذکر کے ترغیب و تخریج سے بھرے ہوئے ہیں تو پھر کیا پوچھنا۔ اس پاک ذکر کی برکات کا اور کیا ٹھکانہ ہے، اس کے انوار کا تاہم اول چند آیات پھر چند احادیث اس مبارک ذکر کے متعلق پیش کرتا ہوں۔ فصل اول، آیات کا ذکر۔ یہ تمام آیات ہیں جس کا ترجمہ میں آپ کو سناؤں گی۔ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، بس تم میری یاد کرو، میرا ذکر کرو، میں تمہیں یاد رکھوں گا، اور میرا شکر ادا کرتے رہو اور ناشکری نہ کرو۔ پھر جب تم حج کے موقع میں عرفات سے واپس آ جاؤ تو مزدلفہ میں ٹھہر کر اللہ کو یاد کرو اور اس طرح یاد کرو جس طرح تم کو بتلا رکھا ہے۔ در حقیقت تم اس سے پہلے محض ناواقف تھے۔ پھر جب تم حج کے اعمال پورے کر چکو تو اللہ کا ذکر کیا کرو جس طرح تم اپنے آباء و اجداد کا ذکر کیا کرتے ہو، یعنی ان کی تعریفوں میں رطب اللسان ہوتے ہو۔ بلکہ اللہ کا ذکر اس سے بھی بڑھ کر ہونا چاہیے۔ پھر جو لوگ اللہ کو یاد بھی کر لیتے ہیں، اور ان میں سے تو بعض تو ایسے ہیں جو اپنی دعاؤں میں یوں کہتے ہیں، اے پروردگار ہمیں تو دنیا ہی میں دے دے، سو ان کو جو ملنا ہوگا دنیا ہی میں مل جائے گا اور ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ اور بعض آدمی یوں کہتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار ہم کو دنیا میں بھی بہتری عطا فرما اور آخرت میں بھی بہتری عطا کر اور ہم کو دوزخ کے عذاب سے بچا۔ سو یہی ہیں جن کو ان کے عمل کی وجہ سے دونوں جہاں میں حصہ ملے گا اور اللہ جلد ہی حساب لینے والے ہیں۔ فائدہ: حدیث میں آیا ہے کہ 3 شخصوں کی دعا رد نہیں کی جاتی بلکہ ضرور قبول کی جاتی ہے۔ ایک وہ جو کثرت سے اللہ کا ذکر کرتا ہو، دوسرے مظلوم، اور تیسرے وہ بادشاہ جو ظلم نہ کرتا ہو۔ فضائل ذکر کے بعد فضائل تبلیغ۔ فصل اول، اس میں تبرکاً اللہ پاک کی بابرکت کلام میں سے چند آیات کا ترجمہ جس میں تبلیغ و امر بالمعروف کی تاکید و ترغیب فرمائی ہے پیش کرتا ہوں، جس سے اس کا اندازہ ہو سکتا ہے کہ خود حق تعالی شانہ حق سبحانہ و تقدس کو اس کا کتنا اہتمام ہے کہ جس کے لیے وہ بار بار مختلف عنوانات سے اپنے پاک کلام میں اس کا اعادہ کیا ہے۔ تقریباً 60 آیات تو میری کوتاہ نظر سے اس کی ترغیب اور توصیف میں گزر چکی ہے۔ اگر کوئی دقیق النظر غور سے دیکھے تو نامعلوم کس قدر آیات معلوم ہو۔ چونکہ ان سب آیات کا اس جگہ جمع کرنا طول کا سبب ہوگا، اس لیے چند آیات ہی پر اکتفا کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، اور اس سے بہتر کس کی بات ہو سکتی ہے جو خدا کی طرف بلائے اور نیک عمل کرے اور کہے کہ میں فرما برداروں میں سے ہوں۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ جو شخص بھی اللہ تعالیٰ کی طرف کسی کو بلائے وہ اس بشارت اور تعریف کا مستحق ہے جو کسی طریق سے بلائے۔ مثلاً انبیاء علیہ السلام معجزہ وغیرہ سے بلاتے ہیں، علماء دلائل سے، مجاہدین تلوار سے، مؤذنین اذان سے۔ غرض جو بھی کسی شخص کو دعوت الی الخیر کرے وہ اس میں داخل ہے، خواہ اعمال ظاہرہ کی طرف بلائے یا اعمال باطنہ کی طرف، جیسا کہ مشائخ صوفیہ معرفت اللہ کی طرف بلاتے ہیں۔ خازن مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے کہ قال اننی من المسلمین، اس میں اشارہ ہے کہ مسلمان ہونے کے ساتھ تفاخر بھی ہو اور اس کو اپنے لیے باعث عزت بھی سمجھتا ہو، اس اسلامی امتیاز کو تفاخر کے ساتھ ذکر بھی کرے۔ بعض مفسرین نے یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ مقصد یہ ہے کہ اس واعظ و نصیحت تبلیغ سے اپنے کو بڑی ہستی نہ کہنے لگے بلکہ یہ کہے کہ عام مسلمین میں سے ایک مسلمان میں بھی ہوں۔ فضائل تبلیغ کے بعد فضائل رمضان۔ فضائل رمضان، فصل اول۔ فرمایا ہے، حضرت سلیمان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے آخر تاریخ میں ہم لوگوں کو واعظ فرمایا کہ تمہارے اوپر ایک مہینہ آ رہا ہے جو بہت بڑا مہینہ ہے، بہت مبارک مہینہ ہے۔ اس میں ایک رات ہے شب قدر جو 1000 مہینوں سے بڑھ کر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو
اس کے روزے کو فرض فرمایا اور اس کے رات کے قیام یعنی تراویح کو ثواب کی چیز بنایا ہے۔ جو شخص اس مہینے میں کسی نیکی کے ساتھ اللہ کا قرب حاصل کرے ایسا ہے جیسا کہ غیر رمضان میں فرض کو ادا کیا، اور جو شخص اس مہینے میں کسی فرض کو ادا کرے وہ ایسا ہے جیسے غیر رمضان میں 70 فرض ادا کرے۔ یہ مہینہ صبر کا ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے، اور یہ مہینہ لوگوں کے ساتھ غمخواری کرنے کا ہے۔ اس مہینے میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ جو شخص کسی روزہ دار کا روزہ افطار کرائے اس کے لیے گناہوں کے معاف ہونے اور آگ سے خلاصی کا سبب ہوگا، اور روزہ دار کے ثواب کی مانند اس کو ثواب ہوگا، مگر اس روزہ دار کے ثواب سے کچھ کم نہیں کیا جائے گا۔ صحابہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم میں سے ہر شخص کو تو اتنی وسعت نہیں رکھتا کہ روزہ دار کو افطار کرائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پیٹ بھر کھلانے سے پر موقوف نہیں ہے، یہ ثواب تو اللہ جل شانہ ایک کھجور سے کوئی افطار کرا دے یا ایک گھونٹ پانی پلا دے یا ایک گھونٹ لسی پلا دے، اس پر بھی مرحمت فرما دیتے ہیں۔ یہ ایسا مہینہ ہے کہ اس کا اول حصہ اللہ کی رحمت ہے اور درمیانی حصہ مغفرت ہے اور آخری حصہ آگ سے آزادی۔ جو شخص اس مہینے میں ہلکا کر دے اپنے غلام و خادم کے بوجھ کو، حق تعالی شانہ اس کی مغفرت فرماتے ہیں اور آگ سے آزادی فرماتے ہیں۔ اور 4 چیزوں کی اس میں کثرت رکھا کرو، جن میں سے 2 چیزیں اللہ کی رضا کے واسطے اور 2 چیزیں ایسی ہیں جن میں سے تمہیں چارہ کار نہیں۔ پہلی 2 چیزیں جن سے تم اپنے رب کو راضی کرو وہ کلمہ طیبہ اور استغفار کی کثرت ہے، اور دوسری 2 چیزیں یہ ہیں کہ جنت کی طلب کرو اور آگ سے پناہ مانگو۔ جو شخص کسی روزہ دار کو پانی پلائے، حق تعالی شانہ قیامت کے دن میرے حوض سے اس کو ایسا پانی پلائیں گے جس کے بعد جنت میں داخل ہونے تک پیاس نہیں لگے گی۔ سامعین، آج کے لیے اتنا ہی۔ درس کے طرز پر شروع کیا ہے، جیسا کہ ہم گھروں میں درس و تدریس کے لیے کہ ہر باب میں سے چیدہ چیزیں جو ہیں وہ بیان کی جائے تاکہ بیک وقت ہم بہت زیادہ فائدہ حاصل کریں۔ اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں آپ سب کے لیے اور اپنے لیے بھی کہ اللہ رب العزت ہمیں اس مشکل گھڑی میں، اس مشکل دور میں دین پر استقامت نصیب کر دے، ہمارے اعمال درست ہوں، اللہ کو راضی کرنے والے ہوں، اور ہم ہر وہ کام کریں جس سے ہمیں دینی فائدہ ہو، دنیاوی فائدہ ہو اور ہماری آخرت بھی سنورے، اور ہم ان لوگوں کے ساتھ اٹھیں جو اللہ کے پسندیدہ ہیں۔ اللہ کی رضا کی خاطر یہ سلسلہ شروع کیا ہے۔ میں چاہوں گی کہ آپ سب بھی اس کو میرے ساتھ جاری رکھیں اور ثواب کار میں حصہ بنیں۔ اجازت دیجیے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔